बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 8 कैसे हैं आप लोग बच्चों? हमारा असाइनमेंट नंबर 9 है, यूनिट हमारा 3 है। डे 1 का हमारा जो काम जा रहा है वो आइए अब हम देखते हैं कि उर्दू लिटरेचर में हमारा डे 1 का क्या काम जा रहा है। बच्चों, नज़म सरे राह शहादत के शेर नंबर 1 की तशरीह है। वो हमज़ा नाज था अहले अरब को जिसकी ताकत पर फ़िदा होने चला था अब भतीजे की सदाकत पर। इस शेर की तशरीह है। उसके बाद शेर नंबर 2 है, निगाहें मुस्तरिब हल्का तबस्सुम रूए ज़ेबा पर तसव्वुर मुतमईन था मर्ज़िए अर्शे मौला पर। इसके बाद बच्चों हमें मरकज़ी ख़याल करना है और फिर हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। बच्चों, नज़म मैं आपको समझा चुकी थी, उसके बाद हमने इसके सवाल जवाब किए थे। तो आइए अब हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। अपने रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए, सफ़े पर आज की तारीख़ डाल लीजिए, फिर काम का आगाज़ कीजिएगा। नज़म सरे राह शहादत का शेर नंबर 1 है। अशार की तशरीह करनी है आपने। वो हमज़ा नाज था अहले अरब को जिसकी ताकत पर फ़िदा होने चला था अब भतीजे की सदाकत पर। सबसे पहले बच्चों हम इसका हवाला करेंगे। हवाला है मुंदरजा बाला शेर हमारी उर्दू की किताब की नज़म सरे राह शहादत से लिया गया है। इसके शायर जनाब अबुल असर हफीज़ जालंधरी हैं। ये था बच्चों हवाला। इसके बाद आइए अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह है मुंदरजा बाला शेर में शायर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में फरमाते हैं कि आप बेइंतहा जरी व बहादुर थे। तमाम अहले अरब में आपकी बहादुरी और शुजाअत का डंका बजता था और अरब के तमाम लोग आपकी शुजाअत पर नाज किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम आम करने के लिए अपनी काविशों का आगाज़ किया, अहले अरब घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अगर तबलीग इस्लाम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया तो कोई भी इनका मुकाबला ना कर सकेगा। वही हज़रत हमज़ा
آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لا کر ان کے ہم قدم ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ان کی ذات پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بچوں، یہ ہے ہمارے شعر نمبر 1 کی تشریح۔ آئیے اب ہم اپنے دوسرے شعر کی تشریح کا کام کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے: نگاہیں مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضیے عرش معلیٰ پر۔ تشریح ہے بچوں: شاعر اپنے اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی اور ان کے حکم سے پیش قدمی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بے چینی نمایاں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور ان کی جدائی برداشت نہ تھی، اسی لیے آپ تھوڑا بے چین تھے، مگر ساتھ میں چہرے مبارک کے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، جو ظاہر کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر مطمئن تھے، اور وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اللہ عز و جل کی رضا بھی یہی ہے کہ حضرت حمزہ اسلام کے راستے میں کفار کا مقابلہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے مطمئن بھی تھے۔ بچوں، یہ ہماری تشریح نمبر 2 کا کام ہے۔ دونوں تشریحات علیحدہ علیحدہ صفحے پر کیجیے گا، اور اب ہم اس کے بعد مرکزی خیال کا کام کرتے ہیں۔ مرکزی خیال نئے صفحے پر کیا جائے گا۔ مرکزی خیال ہے: اس نظم کا مرکزی خیال حفیظ جالندھری نے اسلام اور کفار کے درمیان معرکہ حق و باطل کو بنایا ہے کہ جب بھی کسی کافر نے اسلام کے راستے میں سر اٹھایا ہے، مجاہدین حق سر پر کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی بھی
قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، ہوتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انہیں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں شریک ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ بچوں، یہ تھا ہمارا مرکزی خیال۔ اب ہمیں کام کرنا ہے اس نظم کے کثیر الانتخابی سوالات کا۔ کثیر الانتخابی سوالات بچوں نئے صفحے پر کیے جائیں گے۔ آئیے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، خالو تھے، چچا تھے یا تایا تھے؟ تو بچوں چچا تھے آپ۔ حضرت حمزہ کا اقدام شہادت تھا غلبہ اسلام پر، شکست باطل پر، حسن نیت پر، جنگ میں فتح پر۔ حضرت حمزہ کا اقدام شہادت تھا غلبہ اسلام پر۔ اس کے بعد ہے اہل عرب کو امیر حمزہ کی اس خوبی پر ناز تھا، خوش اخلاقی، شان و شوکت، طاقت، رحم دلی، طاقت پر ناز تھا۔ وہ صحابی جن کے شوق شہادت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی، حضرت طلحہ تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت مصعب تھے، حضرت خالد تھے۔ بچوں، وہ صحابی جن کی شوق شہادت سے خوش ہو کر رسول اللہ نے ان کی پیشانی چومی تھی، وہ حضرت حمزہ ہیں۔ تو بچوں، ہمارے اسائنمنٹ نمبر 9 کے ڈے 1 کا کام یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔